آثار کائنات اور آ، آخرت پر دلائل دیے گئے ہیں اور رسالت سے متعلق بھی دلائل دیے گئے ہیں۔ یہ تین بنیادی عقائد ہیں اسلام کے، اور عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت، عقیدہ رسالت، تینوں کے لیے اس میں عقلی دلائل بھی دیے گئے ہیں، آثار کائنات سے نشانیاں بھی دکھائی گئی ہیں، اور انسان کو خود اپنے وجود پر غور و فکر کی دعوت بھی دی گئی ہے کہ اگر وہ اللہ ایک ہے، یعنی توحید ہے اور وحدانیت ہے، کائنات میں ہر جگہ نظر آ رہی ہے، اور آخرت کے دلائل بھی اس کو ساری کائنات سے مل سکتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے یہ ایسے ہی بس ختم ہو کے اور بالکل بس اینڈ ہو جائے گا، اس کا ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں کے بعد بھی کوئی اور زندگی ہے، اس کے بعد بھی کوئی آفٹر لائف ہے، یہ اس کو خود سمجھ آئے گا انسان کو۔ اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر بھی آثار کائنات سے بھی دلائل دیے گئے اور قرآن سے خود دلائل دیے گئے۔ اس میں سب سے پہلے یہ حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے، یاسین۔ یاسین کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مخفف بھی ہو سکتا ہے یا سید کا، یا اے انسان، اے شخص بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے۔ ویسے یہ وہ الفاظ ہیں جو قرآن کی کئی سورتوں کے شروع میں آئے ہیں، حروف مقطعات۔ والقرآن الحکیم، اور قسم ہے قرآن حکیم کی، قرآن کی قسم کھائی اور اس کو حکمت بھرا قرآن کہا، اور قسم کس بات پہ کھائی ہے؟ انک لمن المرسلین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر قسم کھائی اللہ نے کہ تم یقیناً رسولوں میں سے ہو۔ اور یہ اس وجہ سے اس طرح کلام کیا گیا کہ جھٹلا رہے تھے کفار مکہ، اور جھوٹے الزامات لگا رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، مذاق بھی کر رہے تھے، اور بہت ساری چیزیں تھیں جو حربے استعمال کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑے زور سے یہاں گواہی دی ہے کہ قرآن حکیم کی قسم ہے کہ تم یقیناً رسولوں میں سے ہو، یعنی چاہے ساری دنیا مل کے اس حقیقت کو جھٹلاتی رہے، لیکن یہ اپنی جگہ حق ہے، اور یہ حقیقت نہیں بدلے گی کسی کے جھٹلانے سے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، اور سیدھے راستے پر ہو، یعنی بالکل حق کا جو راستہ ہے اللہ کا دکھایا ہوا صراط مستقیم اس پر ہو۔ اور یہ جو قرآن ہے یہ غالب اور رحیم ہستی کا نازل کردہ ہے، اور یعنی اس بات پہ بھی گواہی دی گئی کہ یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تصنیف نہیں کرے یا اپنی خواہش سے نہیں بیان کرے، بلکہ اللہ کی طرف سے نازل کیا جا رہا ہے جو غالب بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یعنی یہ کوئی ایسی سفارشات نہیں ہے کہ اگر کوئی نصیحت کرنے والا ہے وہ کہہ رہا ہے نہیں سنیں گے تو کوئی بات نہیں، بلکہ بہت زبردست غالب اور ایک باکمال ہستی ہے کہ اگر اس کی یہ مطلب یہ ریکمنڈیشنز نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ تنزیل العزیز رحیم، بہت زبردست اور بہت رحیم ہستی کا نازل کردہ ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ لتنذرا، تاکہ تم خبردار کرو ایسی قوم کو جس کے باپ دادا پہلے خبردار نہ کیے گئے تھے، اور اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اسی آیت کا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خبردار کرو ان لوگوں کو جن کے باپ دادا پہلے خبردار کیے گئے تھے اور پھر بھی وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور دونوں صورتوں میں بات صحیح ہے کہ مطلب پہلے انبیاء آتے رہے تھے، جب تک کہ پچھلے کسی نبی کی تعلیمات کا کوئی تھوڑا سا حصہ بھی دنیا میں باقی ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ اگلے انبیاء نہیں بھیجتا تھا، لیکن جب پورا مٹ جاتا، آثار ہی مٹ جاتے ساری ہدایت کے، تو پھر اللہ تعالیٰ نئے نبی مبعوث کرتا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسی لیے کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کلام نازل ہوا وہ پورا قیامت تک کے لیے اب محفوظ ہے، اور ان کی امت اس کلام کو لے کے وہی کام کر سکتی ہے جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب نے کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کلام نازل کرنے کا مقصد یہی کہ خبردار کیا جائے لوگوں کو کہ وہ غفلت سے بیدار ہو جائیں، اور پھر لیکن کچھ قسمیں لوگوں کی بتائیں۔ کہا گیا کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے، اور ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دی ہیں جس سے وہ تھوڑیوں تک جکڑے گئے ہیں اور سر اٹھائے کھڑے ہیں وہ، یعنی ان کو کچھ نظر ہی نہیں آتا، اپنے سامنے کی چیز ان کو اپنا راستہ نظر نہیں آتا، اس لیے کہ ان کے سر اس طرح جکڑے ہوئے ہیں کہ ان کے چہرے اوپر کی طرف اٹھے ہوئے ہیں، وہ نیچے راستہ ہی دیکھ نہیں سکتے جس راستے پہ چل رہے ہیں۔ اور ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی اور ایک دیوار ان کے پیچھے،
ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے اور اب انہیں کچھ نہیں سوچتا. یعنی اللہ تعالیٰ کو اس طرح بیان کر رہا ہے، جلالی صورت ہے یہ، پورے جلال کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ یہ ہم نے ہی کیا. یعنی اللہ کی مشیت سے یہ سب باہر نہیں تھا نا. اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہوتی کہ سب کو خود ہدایت دیتے تو وہ دے دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت ہی یہ تھی کہ انسانوں کو اختیار دیا جائے، آزادی دی جائے کہ وہ خود راہ ہدایت کو چنتے ہیں یا نہیں چنتے. جو لوگ چنتے ہیں ان کو اللہ راہ ہدایت پہ چلاتا ہے، جو نہیں اس کے ادروائز کچھ سلیکٹ کرتے ہیں تو اللہ اسی راہ میں ان کو ترقی دیتا ہے. تو اس لیے یہ انداز اختیار کیا گیا ہے ڈسکرائب کرنے کا کہ یہ ہم نے ہی کیا ہے. ظاہر اللہ کے کرے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا، کہ جس نے گمراہی کو پسند کیا اللہ نے اس کو چلنے دیا اسی گمراہی کے راستے میں. اور ان کے لیے یکساں ہیں، چاہے تو میں نے خبردار کرو یا نہ کرو یہ نہیں مانیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نصیحت نہ کریں یا ہم انذار نہ کریں یا ہم دعوت نہ پھیلائیں، بلکہ یہ کہا گیا کہ دل شکستہ نہ ہو. اصل میں یہ ان کی اپنی غلطیاں ہیں یا ان کی گمراہی کو پسند کرنے کی عادت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو گمراہی میں بھٹکنے دیا ہے، لیکن یہ تمہارا قصور نہیں ہے، تم اس پہ دل تنگ نہ ہو. اور تم تو اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور بے دیکھے خدائے رحمان سے ڈرے. یعنی جو شرط ہے ہدایت کی وہ یہ ہے کہ من اتبع ذکر و خشی الرحمن بالغیب. یعنی یہ جو ذکر ہے، ذکر قرآن کو یہاں کہا گیا ہے اور نصیحت بھی کہہ سکتے ہیں، اور بہت سارے نام ہیں قرآن کے، کہ یہ جو بھی اس کی پیروی کرے گا، جو ہدایات اس میں دی گئی ہیں ان کو فالو کرے گا، اور پھر وہ ڈرتا بھی ہوگا رحمان سے، جبکہ حالانکہ اس نے ابھی رحمان کو دیکھا نہیں ہے، رحمان تو غیب کے پردے میں ہے، لیکن پھر بھی وہ اس سے ڈرتا ہوگا، تو ایسے کو مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دو. یعنی یہ دو طرح کے الگ الگ لوگوں کا حال بھی بتایا اللہ تعالیٰ نے، اور بتایا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. آگے کہا کہ ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے. یہ عقیدہ آخرت کے بارے میں آیت ہے کہ ہم مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، اور جو کچھ افعال انہوں نے کیے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں، اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم ثبت کر رہے ہیں، اور ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے. یعنی ہر چیز اللہ کے پاس لکھی ہوئی ہے، اور حساب اور ریکارڈ مینٹین ہو رہا ہے، اور کھلی کتاب میں. یعنی کوئی بھی دیکھ سکتا ہے اس کو، جب قیامت کے دن دی جائے گی تو وہ پوری ہم اپنی اپنی کتابیں پڑھ لیں گے. اور پھر اس کے بعد پچھلے رسولوں کی مثال سے بات سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ انہیں مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصہ سناؤ جبکہ اس میں رسول آئے تھے. اب یہاں رسولوں کے نام بھی نہیں بتائے گئے، نہ بستی کے نام بتائے گئے، لیکن اصل بات یہ کہ بات اللہ نے یہ سمجھائی ہے کہ پہلے رسولوں کے ساتھ لوگوں کا کیا رویہ رہا ہے، کہ ہم نے ان کے طرف 2 رسول بھیجے، انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا. پھر ہم نے تیسرا مدد کے لیے بھیجا، اور ان سب نے، تینوں نے مل کے کہا کہ ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں، لیکن بستی والوں نے جھٹلا دیا ان کو، اور اعتراض یہ تھا کہ تم تو بشر ہو ہماری طرح. تو خدائے رحمان نے ہرگز کچھ نازل نہیں کیا ہے، تم ہم پر فوقیت جتانے کے لیے، برتری تم چاہتے ہو ہم پر، تو اس لیے تم اپنے آپ کو رسول کہہ رہے ہو. اور رسولوں نے پھر اللہ کو گواہ بنا کر کہا کہ ہمارا خدا جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں، لیکن ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. اب پیغام ہم نے پہنچا دیا، اب تم جھٹلاتے ہو یا اس کو مانتے ہو یہ تمہاری مرضی ہے. یہ صاف رسولوں نے کہہ دیا، تو دھمکی یہ دی ان لوگوں نے کہ ہم تمہیں اپنے لیے فعال بد سمجھتے ہیں، اور تم باز نہیں آئے اس دعوت دین کے کام سے تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے اور تم بہت بڑی دردناک سزا پاؤ گے. تو رسولوں نے جواب دیا کہ اصل میں فعال بد تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور تم یہ باتیں اس لیے کہتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی ہے، اور نصیحت ان لوگوں کو پسند نہیں آتی تھی. اور اصل بات یہ کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ، یعنی نصیحت ان کو حدوں کا پابند کرتی تھی، ان کو منکرات چھوڑنے کا حکم دیتی تھی، اور جو نیکی ہے اس کو اختیار کرنے کا حکم دیتی تھی، اس لیے ان کو اچھی نہیں لگتی تھی نصیحت. اور یہ لوگ ایسے انبیاء کو ہی قتل کر دیتے تھے جو دین کی بات کریں یا حق کی بات کریں یا نصیحت کریں یا معروف کا حکم دیں. اور انبیاء کے علاوہ قرآن میں اور جگہوں پہ ملتا ہے انہوں نے انبیاء کے علاوہ ایسے لوگوں کو بھی قتل کیا جو نبی نہیں تھے، لیکن وہ ان کی بستیوں میں اٹھے حق بات کرنے کے لیے اور ان کو حق بات سمجھانے کے لیے. اور آگے سے اسی میں آگے ایسے ایک بندے کا ذکر آ رہا ہے کہ اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا، ہے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی اختیار کر لو. اس میں بہت سی باتیں بڑی غور طلب ہیں. ایک تو یہ دیکھیں، آپ دیکھ پوری بستی جھٹلا رہی ہے، اور ایک بندہ کہیں دور دراز سے آیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے میری قوم کے لوگوں رسولوں کی پیروی اختیار کر لو. اس میں کئی صفات نظر آتی ہیں ایمان لانے والے بندے کی. ایک تو یہ کہ وہ بہت دور دراز تھا لیکن پھر بھی
رجل یسعی کہا کہ وہ تیزی دکھائی اس نے ہدایت اختیار کرنے میں اور بھاگ کے آ کے اپنی قوم کو نصیحت کرنے میں. اور پھر اس نے کہا رسولوں کی پیروی اختیار کرو، پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے. اچھا وہ نشانی اس کو کیا سمجھ آئی کہ یہ جو رسول ہیں یہ اجر نہیں مانگ رہے، اس کا مطلب ہے یہ حق پر ہوں گے. دوسرے یہ کہ یہ ٹھیک راستے پر ہیں، یہ مہتدون ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں اللہ نے ہدایت دی ہے. رسولوں کے عمل سے ان کو نظر آ رہا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خود ہدایت یافتہ ہیں، نیکی کی راہ پہ چل رہے ہیں، معروف کی پیروی کر رہے ہیں. تو اس سے یہ دو پوائنٹ آؤٹ کی چیزیں کہ یہ لوگ ایک تو تم سے کوئی اس کا صلہ نہیں مانگ رہے، بغیر صلے کے یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے، اللہ ہی ان کو اجر دے گا. اور دوسرے یعنی کہ یہ بالکل مخلص ہیں تمہارے ساتھ. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، نظر آ رہے ہیں کہ نیک لوگ ہیں، تو ان کی پیروی کرو. اور پھر اس نے کہا کہ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تو میں کیوں نہ اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے. یعنی یہ بھی اس نے دلیل دی کہ پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، اور پھر جب میں مارا جاؤں گا تو بھی اسی کی طرف لوٹایا جاؤں گا. تو پھر مطلب مجھے کیا پڑی ہے کہ میں اس کو چھوڑ کے کسی اور کی پرستش کروں یا کسی اور کی عبادت کروں. اور یہ دلیل دینے کے بعد اس نے کہا کہ کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں، حالانکہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی شفاعت میرے کسی کام نہیں آ سکتی اور نہ ہی وہ مجھے چھڑا سکتے ہیں. یعنی وہ جو بھی بت تھے جن کو پوج رہے تھے یہ لوگ یا جھوٹے خدا تھے، اس کے بارے میں اس نے صاف کہا کہ بھائی یہ جو رحمان ہے اگر مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو یہ بچا نہیں سکتے، اور اگر میں ایسا کروں تو سری گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا. تو اس بات سے اس نے ثابت کیا کہ یہ گمراہی سے بہت بھاگ رہا تھا، گمراہی سے بہت بچنا چاہ رہا تھا، اور کہنے لگا کہ اگر میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں گا یا رسولوں کے سوا کسی اور کی بات مانوں گا تو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا. اور میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا، انی آمنت بربکم فاسمعون، میں تمہارے رب پر ایمان لایا تو تم بھی میری بات مان لو. اب یہاں تک تو اس کی تقریر ہے بندے کی. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیل ادخل الجنہ، یعنی ایک دم سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس شخص سے کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جا جنت میں. یعنی اسے ان لوگوں نے اس تبلیغ پر قتل کر دیا، جان سے مار دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے مرتے ہی اسے کہا کہ تو داخل ہو جا جنت میں. اس نے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل فرمایا. یعنی شہادت نصیب ہوتے ہی اس شخص کو جنت کی بشارت دے دی گئی، اور موت کے دروازے سے جیسے ہی وہ دوسری طرف نکلا، لیکن وہاں بھی اس نے اسی خواہش کا اظہار کیا کہ کاش میری قوم کو پتا ہوتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے بارے میں فرمایا کہ اس شخص نے جیتے جی بھی اپنی قوم کی خیر خواہی کی اور مر کر بھی، یعنی قوم نے تو اس کے ساتھ اتنا برا کیا کہ اس کی جان ہی لے لی ایمان لانے. افسوس کیا کہ کاش میری قوم کو پتا ہوتا. اور دوسری اس میں یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ پوری قوم پوری بستی جھٹلا رہی تھی. آگے اس میں ذکر ہے کہ اس کے بعد اس قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی حاجت نہیں تھی، بس ایک دھماکہ ہوا اور یکایک وہ سب بجھ کر رہ گئے. افسوس ان بندوں کے حال پر جو رسول بھی اس کے پاس آیا وہ اس کا مذاق اڑاتے رہے. تو یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ 3 رسول مبعوث کیے گئے، پوری بستی میں سے ایک آدمی ایمان لایا، لیکن وہ ایک آدمی جنت میں گیا اور پوری بستی ہلاک ہوئی اللہ کے عذاب سے. یعنی اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ حق کی دعوت کو کتنے لوگ قبول کر رہے ہیں، اور بلکہ یہ مثال ہمیں بتاتی ہے کہ حق کی دعوت کو عموماً کم ہی لوگ قبول کرتے ہیں. جو کثیر تعداد انسانوں کی وہ باطل کی پیروی کرتی ہے اور وہ ظن اور گمان کی پیروی کرتی ہے، اور جھوٹ بہت تیزی سے زمین میں پھیلتا ہے اور اس کے پیچھے لوگ بہت تیزی سے بھاگتے اور جاتے ہیں، لیکن حق کے پیچھے چلنے والے بہت کم ہوتے ہیں، آٹے میں نمک کے برابر ہوتے ہیں. لیکن یہ بات ہے کہ جس معاشرے میں آٹے کے نمک کے برابر بھی لوگ نیک ہوتے ہیں تو اس معاشرے کا ذائقہ بدلا ہوا ہوتا ہے. اور جیسے نمک آپ ڈالتے ہیں آٹے میں تو ذائقہ بدلا ہوتا ہے، اور اگر نمک نہ ڈالیں تو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں نمک نہیں ہے. تو نیک لوگوں کا بھی یہی ہے، وہ کبھی زیادہ نہیں ہوتے لیکن ان کا وزن زیادہ ہوتا ہے. اور نیک لوگ اگر ہمارے معاشرے میں بھی نمک جتنے بھی ہوں تو ہمارے بھی پورے معاشرے کا رنگ بدلا ہوا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں کر دے جو معاشرے کے رنگ کو خیر کی طرف بدل دیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کا ذکر کر کے کہا کہ اسی طرح ہم نے ان سے پہلے کی بہت ساری قوموں کو ہلاک کیا ہے، اور جو لوگ ہلاک ہو چکے وہ دوبارہ کبھی زندہ ہو کے ان کے پاس ابھی پلٹ کر نہیں آئے، لیکن ایک ساتھ ہم ان سب کو زندہ کریں گے ایک دن، اور ان سب کو ہمارے ہی پاس حاضر کیا جانا ہے. اور یہ مثال دے کر اصل میں کفار مکہ کو یہ بات بھی سمجھائی گئی کہ جیسے یہ آدمی خیرخواہ تھا اپنی قوم کا،
اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب بھی تمہارے خیر خواہ ہیں کہ یہ تم ان کو اذیتیں دے رہے ہو، ان کو تکلیفیں دے رہے ہو، ہر طرح سے تنگ کر رہے ہو، لیکن یہ تمہارے خلاف کوئی ذاتی دشمنی نہیں رکھتے تم سے، یا کوئی جذب انتقام نہیں رکھتے، بلکہ ان کو جو ان کی جو ساری دشمنی ہے وہ تمہاری گمراہی سے ہے. یعنی ان کو مریض سے کوئی دشمنی ہے، ان کو دشمنی مرض سے ہے کہ تمہارا مرض گمراہی کا جہالت کا دور کرنا چاہتے ہیں، ورنہ یہ تمہارے ساتھ بہت مخلص ہیں. اور پھر اس کے بعد یہاں سے شروع ہوتے ہیں آثار کائنات کہ وایت الحم الارض المیتہ. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے بے جان زمین ایک نشانی ہے، ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس سے غلہ نکالا ہے جسے یہ کھاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مطلب ایک ڈیڈ پڑی ہوئی اس پہ صرف بارش ہوتی ہے تو ایک دم ہریالی ہو جاتی ہے، جو پتہ نہیں کب کب کے پڑے ہوئے بیج اس میں ہوتے ہیں جو ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتے، لیکن پانی پڑتا ہے تو ایک دم سب ہرے ہو جاتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم کھجوروں اور انگوروں کے باغ اس میں پیدا کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ ان کے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، تو پھر کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ یہ سب چیزوں کا احساس دلا کے اللہ کہتا ہے کہ یہ سارے آثار کائنات ان پہ غور کرو تو تمہیں اللہ مل جائے گا. اور یہ کفار بھی سارے مانتے تھے کہ یہ سب ان کی جو ڈائٹیز ہیں یا ان کی جو دیویاں ہیں وہ نہیں پیدا کر سکتی، یہ اللہ ہی کر رہا ہے. یہ سب اس کو مانتے تھے، لیکن کہتے تھے جی اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہیں ہمارے یہ بت جو ہیں، یا ہمارے یہ جو خدا ہیں یا پروہت ہیں، یا جو ان کے سارے ریچولز کرنے والے لوگ ہوتے تھے. تو یہ ان کو مطلب صاف کہتے تھے کہ ہاں یہ سارے کام تو اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، لیکن ہم اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ان کو بنائے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم شکر کرو، اور حالانکہ یہ سب کچھ تم نہیں کر سکتے، اللہ تمہیں کر کے دیتا ہے. اور پھر کہا پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہوں یا خود ان کی اپنی جنس میں سے، یعنی نوع انسانی میں سے، یا ان اشیاء میں سے جن کو جانتے تک نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو جو بنایا ہے، جو بسایا ہے یہاں، وہ تزویج کے اصولوں پہ بلایا کہ ایک دوسرے سے پیئر بنتا ہے ہر چیز کا. پیئرنگ میں صرف ایک اللہ ہے جو واحد ایسا ہے جس کا کسی چیز کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں لگتا، اس کا جوڑ کوئی ہے ہی نہیں، وہ اس لیے کہ وہ واحد ہے، ویسا دوسرا کوئی ہے ہی نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، اس کا کوئی خاندان نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے جیسا کوئی اور دوسرا ہے ہی نہیں. تو یہ جو چیز ہے یہاں اس طرح سے بتائی گئی کہ بھائی اس پہ بھی اگر غور کریں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے کا جوڑ بنایا، اور پھر جب وہ جوڑ ملتے ہیں تو کس طرح دنیا آگے بڑھتی ہے اور چلتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کو نشانی کے طور پہ بتایا ہے کہ جب ہم ان کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے. اور رات اور دن بھی بہت بڑی نشانی ہے کہ رات اور دن اگر نوٹ کریں تو زمین کے رات اور دن 24 گھنٹے کے اندر ایک روٹیشن پوری ہو جاتی ہے، ایک دن اور ایک رات آتا ہے اور چلا جاتا ہے. اتنے بیلنسڈ ہیں کہ نہ زمین اوور ہیٹ ہوتی ہے کہ برننگ شروع ہو جائے، نہ وہ فریزنگ ٹو ڈیتھ والا ٹیمپریچر ہوتا ہے، بہت بیلنس ٹیمپریچر رہتا ہے. اور زمین کا فاصلہ بھی سورج سے بہت مناسب ہے کہ زمین گولڈی لاک زون میں ہے، ٹیمپریٹ زون میں ہے، نہ بہت قریب ہے سورج سے کہ زندگی جل کے بسم ہو جائے، نہ دور ہے کہ بھئی وہ اس کو حرارت ہی نہ ملے زندہ رہنے کے لیے. اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے. اب یہ ٹھکانہ، اصل ٹھکانہ کیا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ سورج کہاں، لیکن مطلب یہ کہ ہر چیز مستقل ایک موشن میں، اور سورج بھی کسی طرف سفر کر رہا ہے. یہ بہت ساری ڈیبیٹ ہوتی تھی پہلے سائنس میں، لوگ کہتے تھے کہ سورج زمین کے گرد گھوم رہا ہے، جیو سینٹرک تھیوری تھی. بعد میں اور ترقی ہوئی تو پتہ چلا جی اچھا یہ ایسا نہیں ہے بلکہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے. اب یہ جو قرآن نازل ہوا ہے یہ ایسٹرونومی پڑھانے کے لیے نہیں نازل ہوا، لیکن آپ جب پڑھیں گے اس کو تو سمجھ آئے گا کہ کوئی بھی اس کی بات ایسی نہیں ہوگی یا اس میں کچھ اور لکھا ہو اور ہماری آبزرویشن ہمیں کچھ اور بتا رہی ہو، بلکہ اس میں کلوز ہیں، بہت زبردست کلوز ہیں جو ہمیں حقیقت تک لے جاتے ہیں، اور ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اصل میں کیا ہو رہا ہوگا کائنات میں. یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یعنی سورج کے ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا، دن اور رات کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے. تقدیر کہتے ہیں اندازے کو، اور حساب کو بھی کہہ سکتے ہیں، اور عزیز زبردست اور علم رکھنے والی ہستی نے بنایا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی الل ٹپ ہے. یہ جتنے سائنسدان ہیں، جیسے ابھی اسٹیفن ہاکنگ کی ڈیتھ ہوئی، وہ بہت بڑے فزسسٹ تھے، اور بہت ساری ان کی
وہ ہیں تھیریز بھی ہیں اور بہت سارے انہوں نے پروو بھی کی ہیں چیزیں کائنات کے بارے میں. پورا انہوں نے لکھا ہے کہ دا گرینڈ ڈیزائن کے نام سے ان کی بک ہے, پورا اس میں لکھا ہے کہ مائنیوٹ اینڈ پریسائز کیلکولیشنز کے ساتھ بنائی گئی, لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کوانسیڈنٹل ہے, یعنی یہ اتفاقی حادثہ ہے کہ زمین بن گئی, اتفاقاً ہوا کہ ایسے ہوا اور ایسے ہوا. اور بڑی حیرت ہوتی ہے اس بات پہ کہ ایک سائنٹیفک آدمی جس نے پوری تعلیم حاصل کر لی, پڑھ بھی لیا, اور وہ سب پڑھ کے بھی لیکن وہ ایمان تک نہیں پہنچ سکا, اللہ تک نہیں پہنچ سکا. اس لیے کہ جب کوئی علم حاصل کرتا ہے اور پہلے سے وہ کوئی کلرڈ گلاسز یا کوئی متعصب اس کی سوچ ہوتی ہے, لگایا ہوا ہوتا ہے, تو اس کو پھر سب اسی رنگ کا نظر آتا ہے, جو چشمہ اس نے لگایا ہوا ہوتا ہے ویسے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم بلا تعصب دیکھو گے حضرت ابراہیم کی طرح, تو آثار کائنات کو دیکھ کے ہی اللہ کو پالو گے. اور پھر اس کے بعد کہا چاند اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں, یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا پھر کھجور کی سوکھی شاخ کے مانند رہ جاتا ہے. یعنی چاند کی جو یہ پوری اللہ تعالیٰ نے وہ رکھے ہیں کہ وہ کریسنٹ طلوع ہوتا ہے اور پھر فل مون ہوتا جاتا ہے, فل مون کے بعد دوبارہ ڈیکریز ہوتا ہے اور واپس بالکل باریک سا چاند رہ جاتا ہے. اس سے اللہ تعالیٰ نے دنوں اور مہینوں کا حساب لگانے کے لیے بھی انسانوں کو آسانی دی ہے. اور پھر کہا نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے, نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی. یعنی سب ایک ایک فلک میں تیر ہیں, سب الگ الگ ہیں. اتنے سارے آسمان پہ چیزیں ہیں لیکن کوئی ایک دوسرے سے ٹکراتی نہیں ہے, اور ٹکرا جائیں تو بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوتا ہے. کبھی کوئی کومیٹ یا کوئی میٹیورائٹ آ جائے تو بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوتا ہے اگر کوئی اپنی ٹریجیکٹری سے ہٹ جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی چیزوں کو پابند کر رکھا ہے کہ وہ نہیں ہٹتی ہیں. تو اور رات دن پر سبقت, یعنی ایسا بھی نہیں ہوتا کہ جب جس کا دل چاہے وہ نکل آئے. اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو انسان کے لیے مسخر کر رکھا ہے, کیلکولیٹڈ ہوتی ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے سورج آج کتنے بجے طلوع ہوگا, ایون منٹ اور سیکنڈز کا حساب بھی ہمارے پاس لکھا ہوتا ہے, غروب کتنے بجے ہوگا, پورا ایئرلی کیلنڈر بنا ہوا ہوتا ہے. اسی طرح چاند کا بھی ہوتا ہے, اور برتھ آف دی کریسنٹ کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, پھر وہ نظر آتا ہے آسمان پہ. اور رات اور دن یہ سب ہم مطلب کسی بھی وقت اپنی مرضی سے سورج نکل آئے, اپنی مرضی سے چاند چلا جائے یا آج, ایسا نہیں ہوتا. وہ کیلکولیٹڈ حساب کے پابند ہیں, ایک اسکیجول کو فالو کرتے ہیں. وہ جب ہی ہم کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسخر کیا اور ہمارے لیے لائف پاسبل ہوتی ہے نا, کہ ہم ایک روٹین سیٹ کرتے ہیں, ہماری بایولوجیکل کلاک بھی اسی حساب سے چل رہی ہوتی ہے کہ سورج جب نکلا ہوا ہے تو ہمارا دن نکل آتا ہے, اور باڈی میں ہماری اس طرح کی ہارمونز بنتے ہیں, اور رات میں الگ طرح کے ہارمونز بنتے ہیں جو ہمیں آرام اور سکون دیتے ہیں. اور سب ایک ایک فلک میں تیریں. فلک عربی میں ایک ایسا لفظ ہے, آربٹ کے لیے بھی یوز ہوتا ہے, لیکن سما الگ لفظ ہے. سما آپ پورے آسمان کو کہتے ہیں, فلک کا مطلب ہے کہ سب سے کلوز تو یہی کہ آربٹ یا مدار کے لیے استعمال ہوتا ہے, کہ تیر رہے ہیں کے مطلب سے بھی سمجھ آتا ہے کہ جیسے کوئی لکوڈ میں فلوئڈ میں موو کر رہی ہوں چیزیں, آبجیکٹس. اس طرح سے یہ جو سیلیسٹیل آبجیکٹس ہیں سارے جتنے بھی آسمان پہ ہمیں نظر آتے ہیں, یہ موو کر رہے ہیں ایک ایک فلک میں, لیکن ان کے آربٹس الگ الگ ہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا. پھر یہ بھی ایک نشانی ہے ان کے لیے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا. بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا نسل کو کا مطلب ہے حضرت نوح کی کشتی. اور اس کو بار بار قرآن میں اور جگہوں پہ بھی بتایا گیا ہے کہ دنیا میں جتنے آج انسان ہیں, جتنے بھی پیدا ہوئے ہیں اور قیامت تک پیدا ہوں گے, وہ سب انہی کشتی والوں کی اولاد ہیں جن کو اللہ نے حضرت نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا. اس لیے کہ اس کشتی کے علاوہ زمین پہ جتنے لوگ تھے وہ سب غرق ہو گئے تھے, ان سب پر عذاب. اس مطلب بتایا جاتا ہے, اس طرح سے آتا ہے کہ پرندہ حضرت نوح نے اڑایا تھا, وہ اڑا تو اس کو کہیں خشکی نہیں ملی تھی, اور وہ کافی لمبی فلائٹ لے کے واپس کشتی پہ ہی آ گیا تھا. تو پتہ چلا تھا کہ زمین دور دور تک واٹر پلانٹ بنی ہوئی تھی اس وقت, پوری زمین پہ ہی. مطلب وہ بہت بڑا کہنا چاہیے ایک عذاب تھا, یا بہت بڑی آزمائش تھی کہ پانی ایک خطے پہ یا ایک جگہ پہ نہیں بلکہ پوری جگہ پانی ہی پانی تھا. اور جتنے لوگ آج ہیں دنیا میں وہ سب ان کشتی والوں کی اولاد ہیں. اور پھر ہم نے ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں اور پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں. پھر کشتیاں بھی اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے, کہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ ہم کشتی بنائیں تو وہ سمندر پہ چل جائے, اور وہی دوسری دفعہ بنائیں یا نکالیں تو وہ ڈوب جائے. یہ کیلکولیٹڈ ہوتی ہے,
کشتی کے کیلکولیشنز ہوتی ہیں کہ کیسے بنے گی اور کتنا اس کا ویٹ بیلنس ہوگا کیسے تو وہ نہیں ڈوبے گی، اور ان ساری کیلکولیشنز کے باوجود بھی ٹائٹینک جیسی کشتی بھی ڈوب سکتی ہے. یعنی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو سمندروں پہ اب قابو حاصل ہو گیا، اب اس کو کنٹرول حاصل ہو گیا، حالانکہ یہ ساری سائنسز وہ پڑھتا ہے اور پھر کیلکولیشنز کے ساتھ ہی چیزیں بناتا ہے، اور اللہ نے ہی اس کے لیے یہ چیزیں مسخر کی ہوئی ہیں. لیکن جب اس کی شامت کا وقت آتا ہے تو وہی پانی جس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، اگر ہمیں پانی نہ ملے تو ہم مر جائیں نا، پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، لیکن وہی پانی جس سے زندگی ہمیں ملتی ہے، وہی پانی اگر ہم کہیں ڈوب جائیں تو وہی ہمیں ہلاک بھی کر سکتا ہے. یعنی وہی چیزیں جو رحمت ہے اللہ کی، وہی زحمت بن جاتی ہیں جب اللہ کا حکم ہوتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو اور نہ یہ کسی طرح بچائے جا سکیں، اور بس ہماری رحمت ہی ہے جو ان کو پار لگاتی ہے اور اس وقت خاص تک زندگی سے متمتع ہونے کا موقع دیتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ صاف بات بتا رہا ہے کہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے کہ کشتی کو ہم پار لگائیں، یہ اللہ کا کمال ہے، اس کی رحمت ہے جو پار لگاتی ہے. اور پھر چونکہ مدت باقی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر طے کر لیا ہے کہ اتنا ٹائم پیریڈ میں اپنے بندوں کو ضرور دوں گا، تو اس وقت تک وہ ان کو اسپیس دیتا رہتا ہے. اور پھر اس کے بعد کہا گیا کہ جب کہتے ہیں کہ بچو اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے اور پیچھے گزر چکا ہے، شاید کہ تم پہ رحم کیا جائے، تو یہ سنی انسنی کر جاتے ہیں. یعنی نظر آ رہی ہیں پچھلی قوموں کی مثالیں، لیکن یہ سبق نہیں لیتے، ان کے سامنے ان کے رب کی آیات میں سے جو آیت بھی آتی ہے یہ اس کی طرف التفات نہیں کرتے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو رزق تمہیں عطا کیا اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود ہی کھلا دیتا، تم بالکل بہک گئے ہو. اور یہ سوال واقعی بہت سو کے ذہن میں آتا ہے کہ بھائی اگر اللہ رحمان اور رحیم ہے تو وہ سب کو کھانا کیوں نہیں دیتا، کیوں اتنے لوگ دنیا میں بھوکے ہیں؟ تو یہ اصل میں آزمائش کے لیے ہوتا ہے. ان لوگوں کی یہ آزمائش ہوتی ہے کہ وہ کتنا صبر کرتے ہیں، اور جن لوگوں کے پاس کھانا ہے ایکسیس میں، ان کی یہ آزمائش ہوتی ہے وہ کتنا اپنا فوڈ شیئر کرتے ہیں اور کیسے ان لوگوں کی ضرورت پوری کرتے ہیں جو ان کو حاجت مند نظر آتے ہیں. تو یہ اور دنیا تو ہے ہی آزمائش. تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو کسی نہ کسی طریقے سے ٹیسٹ کر رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس طرح کی فالتو باتیں کر کے صدقہ دینے سے بھی بچتے ہیں، اور وہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا بھی ضروری نہیں سمجھتے، اور ان کا تکبر جو ہے وہ ان کو یہ نیکیاں کرنے ہی نہیں دیتا. اور پھر دوسرا وہ چیلنج کرتے ہیں پھر کہ پوچھتے ہیں کہ قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ. اور اس سے مطلب اس سوال سے ان کا یہ نہیں ہوتا کہ ڈیٹ اور ان کو ٹائم اسپیسیفائی کر دیا جائے تو وہ ایمان لے آئیں گے، بلکہ وہ مذاق اڑانے کے لیے بات کہتے ہیں کہ اگر آپ کا دعویٰ سچا ہے کہ قیامت آنے والی ہے تو پھر آپ اس کے بتائیں کہ کب آنے والی ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ قیامت جو ہے اس کے بارے میں لوگوں کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، یہ ایک دم سے اچانک آ جائے گی. اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بھی بتایا جو حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہوئی ہے کہ لوگ راستوں پر چل رہے ہوں گے، بازاروں میں خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، اپنی مجلسوں میں بیٹھے گفتگو کر رہے ہوں گے، یکایک سور پھونکا جائے گا. اگر کوئی کپڑا خرید رہا تھا تو ہاتھ سے کپڑا نہ رکھ سکے گا کہ ختم ہو جائے گا، کوئی جانوروں کو پانی پلانے کے لیے حوض میں پانی بھرے گا ابھی پلانے نہ پائے گا کہ قیامت برپا ہو جائے گی، کوئی کھانا کھانے بیٹھے گا اور لقمہ اٹھا کر منہ میں نہیں لے جا سکے گا اور اسے مہلت نہیں ملے گی اور قیامت برپا ہو جائے گی. اور یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے لیے انتظار کیا جائے اور دیکھا جائے، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ سائیکلون آ رہا ہے کہ اطلاع سے ان کے سب سمندر پہ پہنچ جاتے ہیں کہ سائیکلون کو دیکھیں گے. تو ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی کہ وہ آپ دیکھیں گے اور آپ انتظار کریں گے اور وہ سامنے سے آپ کو آتی دکھائی دے گی، نہیں، وہ اچانک آ جائے گی. اور یہ وہ دھماکہ ہے جو یکایک انہیں اس عین حالت میں دھر لے گا جب یہ اپنی دنیاوی معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے، اور اس وقت نہ یہ وصیت کر سکیں گے نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے. اور پھر یہاں پہ کہا گیا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور یکایک کہ اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے قبروں سے نکل پڑیں گے. یہ یہاں حضرت ابو ہریرہ ہی کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں جس سور کا ذکر ہے یہ تیسرا سور ہے، اور ویسے 3 دفعہ سور پھونکا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرافیل سور منہ پر رکھے عرش کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی اشارہ ہو تو بس وہ منتظر بیٹھے ہیں کہ بس اللہ اشارہ کرے تو پھونک مار دیں. اور جو پہلا سور جو وہ پھونک ماریں گے وہ نفخۃ الفزع ہوگا، یعنی وہ سہما دے گا ساری مخلوق کو، جتنے لوگ زندہ ہوں گے وہ سہم کر رہ جائیں گے. اور پھر اس کے بعد دوسرا جو سور ہوگا وہ نفخۃ الصاق ہوگا، اور وہ جب پھونکا جائے گا تو جتنے جاندار ہوں گے وہ سب گر کے ہلاک ہو جائیں گے. اتنی زوردار آواز ہوگی کہ وہ برداشت نہیں کر سکیں گے، جتنی لائف ہے
وہ ساری ختم ہو جائے گی، اور اللہ واحد قہار کے علاوہ کوئی زندہ نہیں رہے گا. یہاں تک کہ حضرت اسرافیل جنہوں نے سور میں پھونک ماری ہوگی وہ خود بھی اس سور کی آواز سے ان کی بھی ڈیتھ ہو جائے گی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ تیسرے سور کے لیے پہلے ان کو زندہ کرے گا، وہ تیسرا سور پھونکیں گے. اور تیسرا سور جو ہے وہ یہ ہے جو یہاں ذکر ہے نا کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، کہ یکایک کہ اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے. اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ نفقۃ القیام لرب العالمین ہے. یہ تیسرا سور ہے جو اللہ کے حضور پیشی کے لیے ہوگا. جب اس سور کی آواز لوگ سنیں گے تو قبروں سے مردے نکل پڑیں گے اور سب نکل کے ایک دم اپنے رب کی طرف چل پڑیں گے اور گھبرا کر کہیں گے کہ یار یہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا کھڑا کیا. یہ وہی چیز ہے جس کا خدا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کی بات سچی تھی، اور ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے. ایک جھڑکی سی ہوگی اور سب حاضر ہو جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ اس دن کے لیے کہتا ہے کہ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. آج کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، تمہیں ویسے ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم عمل کرتے رہے تھے. اور پھر دونوں گروہوں کا حال بتایا کہ جنتی لوگ تو مزے کرنے میں مشغول ہوں گے، ان کی بیویاں گھنے سایوں میں ہوں گی، ان کے ساتھ مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے، اور ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کے ان کے لیے وہاں موجود ہیں. جو کچھ وہ طلب کریں ان کے لیے حاضر ہے. رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا گیا ہے. یعنی آپ دیکھیں یہ سب پریزنٹ ٹینس میں جیسے کہ کوئی آنکھوں دیکھی بیان کر رہا ہو کہ اس وقت ایسا ہو رہا ہے بتا رہا ہو. یہ نہیں، اللہ اس کو فیوچر ٹینس میں بھی نہیں بیان کر رہا بلکہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہیں، وہ مسندوں پر ہیں، تکیے لگائے ہوئے، ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کے ان کے لیے پاس موجود ہیں. اور اس کی تفسیر میں علماء یہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے یہ سمجھ آتی ہے بات کہ اللہ تعالیٰ میدان حشر میں مومنوں کو بہت دیر نہ روکے رکھے گا، بہت جلدی جلدی ان کا حساب. یا تو بہت سے تو مومن جو شہید ہوں گے اور جو ایسے لوگ ہوں گے ان کے مرتبے ہوں گے وہ بلا حساب ہی جنت کی طرف بھیج دیے جائیں گے. اور کچھ ایسے ہوں گے جو بالکل سرسری سا ان کا حساب ہوگا کہ ایک نظر بس اللہ دیکھے گا اور کہہ دے گا بھائی جاؤ پاس ہے. تو ان کو وہاں روک کے نہیں رکھا جائے گا. جو قیامت کی سختیاں ہیں وہ ان پر نہیں گزریں گی. یہاں تک کہ کہا گیا لا یسمعون حسیسہا، کہ وہ اس کی سرسراہٹ تک نہیں سنیں گے. قیامت کے دن کی جو تکلیفیں ہوں گی، جو گرمی ہوگی، جو سختی ہوگی، وہ ان کو نہیں اٹھانی پڑے گی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان پر سلامتی بھیجے گا اپنی طرف سے. اور دوسرے وہ مجرموں کو کہہ دے گا ممتاز الیوم ایھا المجرمون، اے مجرموں آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ. اور یعنی دنیا میں تو سب ساتھ مل جل کے رہتے ہیں نا، مصلح ہوں یا مفسد ہوں، اصلاح کرنے والے لوگ ہوں یا فساد کرنے والے لوگ ہوں، سب مل کے رہ رہے ہوتے ہیں. ہمیں نہیں پتہ چلتا کون مومن ہے، کون منافق ہے، کون کافر ہے. مطلب بہت کم ہمیں پتہ چلتا ہے نا. ظاہر جو ظاہری حالت سے لوگوں کی سمجھ آتا ہے اتنا ہی ہمیں پتہ ہوتا ہے، لیکن دل میں ایمان کا کیا حال ہے یہ تو بس اللہ جانتا ہے. تو وہاں اللہ کہتا ہے کہ سب کو الگ کر دیا جائے گا، چھانٹ لیا جائے گا. اب یہاں تو دنیا میں گڈمڈ رہ سکتے ہیں، مل جل کے رہ سکتے ہیں سب، لیکن وہاں نہیں رہ سکتے. وہاں اللہ تعالیٰ فوراً الگ کر دے گا اور پھر سوال کرے گا کہ آدم کے بچوں کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری ہی بندگی کرو، یہ سیدھا راستہ ہے. شیطان کی بندگی سے مطلب صرف یہ نہیں کہ شیطان کو سجدہ کیا جائے یا اس کے آگے ریچولز پرفارم کیے جائیں، بلکہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، اللہ کے حکم کو چھوڑ کر نفس کی خواہش کی پیروی کی جائے یا ایسی چیزوں کی پیروی کی جائے جو طاغوت کی بندگی میں آتی ہیں، تو وہ بھی شیطان ہی کی بندگی ہوتی ہے. اور مطلب اس کو بڑا بنایا جائے زندگی میں اپنی، اور سیدھا راستہ جو ہے وہ اس کے کہنے سے چھوڑ دیا جائے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس نے تم میں سے ایک گروہ کثیر کو گمراہ کر دیا، کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ یہ سوال بھی بہت اہم ہے کہ افلم تکونوا تعقلون. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ عقل نہیں رکھتے تھے. اگر عقل استعمال کرتے تو بھی شیطان کی چالوں سے، اس کے حملوں سے بچ سکتے تھے، اس کی پیروی کرنے سے بچ سکتے تھے. یہ وہی جہنم ہے جس سے تم کو ڈرایا جاتا تھا. جو کفر تم دنیا میں کرتے رہے اس کی پاداش میں اب اس کا ایندھن بنو. یعنی جہنم پھر دکھائی جائے گی اور پھر یہ کہا جائے گا سامنے جب ہوگی، جب ڈالے جا رہے ہوں گے کہ بھئی اب تم جو کفر کرتے رہتے اس کی پاداش میں اب اس کا ایندھن بنو. اور پھر یہ بتایا گیا کچھ مجرم ایسے ہوں گے
جو ساری گواہیوں کے باوجود، سارے اعمال نامہ اپنا دیکھنے کے باوجود، سارا ریکارڈ اپنا دیکھنے کے باوجود بھی وہ انکار کریں گے کہ ہم ایسے نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کے منہ بند کر دے گا، اور ان کے ہاتھ بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ دنیا میں کیا کمائی کرتے رہتے. اور قرآن میں بعض جگہ پہ یہ کہ ان کی جلد بھی، ان کی جو جسم کی کھالیں ہیں وہ بھی گواہیاں دیں گی کہ وہ کیا کرتے رہتے. اور ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں موند دیں، پھر یہ راستے کی طرف لپک کر دیکھیں تو کہاں سے انہیں راستہ سجائی دے گا. اور ہم چاہیں تو انہیں انہی کی جگہ پر مسخ کر کے رکھ دیں کہ یہ نہ آگے چل سکے نہ پیچھے پلٹ سکیں. یعنی اللہ تعالیٰ، یہ بڑی جلالی صورت ہے کہ اس میں بتا رہا ہے کہ اللہ کامل اختیار رکھتا ہے اور وہ واحد ہے، اور اپنے اختیارات میں کسی کو شریک نہیں کرتا. پورا اختیار اس کے پاس ہے کامل، کے وہ جس بھی چاہے طرح معاملہ کرے اپنی جو مخلوق ہے اس کے ساتھ. جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو ہم الٹ ہی دیتے ہیں. یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ ساخت الٹنے کا مطلب یہ کہ جب پیدا ہوتا ہے بچہ تو اتنا کمزور ہوتا ہے کہ ماں باپ اگر اسے دودھ نہ پلائیں اور اس کے ڈائپر نہ چینج کریں تو وہ سوائے رونے کے کچھ کر نہیں سکتا. وہ اپنی گندگی میں خود مر جائے اگر اس کو لوگ ہیلپ آؤٹ کرنے والے نہ ہوں. تو اللہ تعالیٰ اس کی کیئر کرواتا ہے. اور پھر وہ جب تھوڑا بڑا ہوتا جاتا ہے، اس کے اندر انرجی آتی جاتی ہے، طاقتور ہوتا جاتا ہے، پھر آگے عمر بڑھتی ہے، آگے جا کے جب وہ اولڈ ایج میں پہنچتا ہے تو وہ دوبارہ ویسے ہی کمزور ہو جاتا ہے کہ پھر اسی طرح کی ویکنس، اس کی ضعیفی اس کی شروع ہو جاتی ہے جیسا وہ پیدا ہوا تھا، اور پھر وہ اللہ کی طرف لوٹایا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے افلا یعقلون، کیا تمہیں دیکھ کر عقل نہیں آتی کہ ایک چیز تمہارے سامنے ایک بچہ پیدا ہوا، بڑا ہوا، پھر وہ بوڑھا ہوا اور دوبارہ واپس ضعیف ہوا، پھر اللہ کی طرف چلا گیا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں کہا کہ ہم نے اس نبی کو شعر نہیں سکھایا، نہ شاعری اس کو زیب دیتی ہے، یہ تو ایک نصیحت ہے اور صاف پڑھی جانے والی کتاب ہے. یعنی یہ ذکر ہے یہاں پر اس کو کہا گیا، اور صاف پڑھی جانے والی کتاب ہے تاکہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو، اور انکار کرنے والوں پہ حجت قائم ہو جائے. زندہ مطلب دل کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان لوگوں کو اللہ مردہ دل کہتا ہے جن پر قرآن اثر نہیں کرتا، اللہ کا کلام اثر نہیں کرتا، وہ دعوت پہ لبیک نہیں کہتے اللہ کی. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے اور اب یہ ان کے مالک ہیں. ہم نے انہیں ہر طرح سے ان کے بس میں کر دیا ہے کہ کسی پر یہ سوار ہوتے ہیں، کسی کا گوشت کھاتے ہیں، اور کسی طرح طرح کے مشروبات اور فوائد ان کے لیے ہیں ان کے اندر. یعنی دودھ بھی ہے، شہد بھی ہے جانوروں کے اندر، اور طرح کے گوشت اور بہت ساری چیزیں ہم ان میں سے کھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ سب احسانات بتا کے کہتا ہے کہ کیا یہ شکر گزار نہیں ہوتے. یہ سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے خدا بنا لیے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی. یعنی اللہ نے کیا نہیں دیا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی بندگی کر رہے ہیں. یہ سوال اللہ تعالیٰ یہاں پہ اٹھاتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ وہ کوئی ان کی مدد نہیں کر سکتے بلکہ الٹے ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں. لا یستطیعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. یہ سارے ان خداؤں کے بارے میں جو جھوٹی دیویاں ہیں، دیوتا ہیں، یا دنیا میں ہم نے اپنے بڑوں کو خدا بنا لیا ہے کہ فلانے ہمارے پیر ہیں، فلانے ہمارے بزرگ ہیں، یا ہمارے خاندان کے جد امجد ہیں، ان کو ہم سنیں گے، ان کی ہم بات مانیں گے اور کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ سب وہ لوگ ہیں کہ یہ تمہاری مدد کیا کریں گے، ان کو تو تمہیں کرنا پڑے گا، بلکہ ان کی تو بادشاہی ہے، ان کی تو خدائی چل اس لیے رہی کہ تم ان کو چلا رہے ہو. اگر تم ان کی خدمتیں نہ کرو، ایک دن ان کو پوچھنا یا اہمیت دینا چھوڑ دو تو ان کی خدائی ختم ہو جائے گی. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا فلا یحزنک قولہم، تو یہ باتیں جو یہ لوگ بنا رہے ہیں یہ تمہیں رنجیدہ نہ کریں، ہم ان کے چھپے اور کھلے سارے حال جانتے ہیں، ساری باتوں کو ہم جانتے ہیں. پھر انسان کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی کہ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، کیا انسان دیکھتا نہیں ہم نے اسے نطفہ سے، یعنی پانی کی ایک بوند سے، حقیر بوند سے پیدا کیا، اور وہ جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا اور اپنے رب سے ہی جھگڑنے لگا. پہ مثالیں چپکاتا ہے، چسپاں کرتا ہے، اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے. یعنی اگر اپنی صرف پیدائش کو انسان غور کر لے تو کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایگزسٹنس میں لے کر آیا ہے، تو یہ ساری حرکتیں وہ چھوڑ دے گا نا. وہ ایک اپنی پیدائش پہ غور کرنے سے بھی وہ اللہ کو پا سکتا ہے. کہتا ہے کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی. اس کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی ایک آدمی تھا جو لے کر آ گیا تھا قبر سے بوسیدہ ہڈی نکال کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے توڑی، بہت ہی بالکل ہی گلی ہوئی وہ سیدھا سی ہڈی تھی، اور اس کا چورا چورا ہو گئی. تو اس کو ہوا میں اڑا دیا اور کہنے لگا کہ اب بتاؤ اللہ کیسے اس کو زندہ کرے گا، کون زندہ کرے گا اسے. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اس سے کہو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے. وہی جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دیا اور تم اس سے اپنے چولہے روشن کرتے ہو.
کیا آسمانوں اور زمین کو جس نے پیدا کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ یعنی انسان کو پیدا کرنا بہت چھوٹی بات ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں بتایا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش کی نسبت انسان کی پیدائش بہت آسان کام ہے اللہ کے لیے, اور وہ بھی خیر اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم دیکھو آنکھیں کھول کے تو تم سے تو بڑی بڑی چیزیں ہم نے بہت پیدا کی ہیں, اور کیوں نہیں جبکہ وہ ماہر خلاق ہے. اور اس کا حال یہ کہ وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون, اور کن فیکون میں کوئی فل سٹاپ کوئی کوما کچھ بھی نہیں ہے. کن فیکون ایک ساتھ ہے کہ بس وہ کن کہتا ہے اور وہ ہو جاتی ہے. اور یہ آج کل جتنی ریسرچز ہیں وہ بتا بھی نہیں ہیں کہ بگ بینگ تھا, یعنی ساؤنڈ انرجی تھی جو پہل کائنات میں موو ہوئی, ایک مخصوص نقطے سے شروع ہوئی اور پھر وہاں سے ایکسپینڈ ہوئی اور پھیلتی گئی. تو وہ آواز جہاں جہاں جا رہی ہے وہاں اب بھی نئے نیبولاز بن رہے ہیں, نئی کہکشائیں بن رہی ہیں, اور وہ ابھی بھی وہ آواز کائنات میں موو کر رہی ہے اور کائنات بڑھتی اور بنتی جا رہی ہے. اور ایک نقطے سے شروع ہوئی, اور یہ قرآن میں بھی کلو بتایا گیا ہے کہ واپس جب قیامت ہوگی تو ہم واپس اسی نقطۂ آغاز پہ پوری دنیا کو لے آئیں گے, سمیٹ کر پوری کائنات کو لے آئیں گے جہاں سے یہ شروع ہوئی تھی. اور پھر آخری آیت ہے فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے, مکمل بادشاہی اس کی, اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سورہ یاسین کے صحیح مطالب بھی سمجھا دے, اور ہمارے عقائد بھی اس کو پڑھ کر عقیدہ توحید ہمارا, عقیدہ آخرت اور عقیدہ رسالت سب پکے ہو جائیں, اور ہمارے ایمان پر ہم ثابت قدم رہیں. دعا کر لیتے ہیں, پھر اس کے بعد جو بھی آپ لوگ اس میں ایڈ کرنا چاہیں یا کوئی سوال پوچھنا چاہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انت جل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهب همومنا وغمومنا. اللهم انس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة, وذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا, وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله حجة لنا يا رب العالمين. واعف عنا يا كريم وعافنا يا رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آپ لوگوں میں سے کوئی بات کرنا چاہے گا اس میں؟ السلام علیکم. کل کون سی صورت ہوگی؟ کل انشاءاللہ سورہ حجرات کریں گے. اچھا.
اچھا پھر سب کو اللہ حافظ. مالیہ ریکارڈنگ میرے خیال اسٹاپ کر لیں.